رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مدھم چاندنی شہر کی تنگ گلیوں کو روشن کیے ہوئے تھی۔ علی ایک غریب مسافر بھوک سے نڈھال درویشوں کے محلے میں پہنچا۔ اس کی جیب میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف پیٹ میں چپتی ہوئی بھوک اور آنکھوں میں مایوسی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک چھوٹے دروازے کے سامنے رکا۔ اندر سے ہلکی روشنی آ رہی تھی اور ذکر الہی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ علی نے ہمت کر کے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد ایک بزرگ درویش دروازے پر آئے، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بیٹا خیریت؟ درویش نے نرمی سے پوچھا۔ علی نے جھجکتے ہوئے کہا، بابا جی میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ درویش مسکرا دیے اور اندر سے ایک تازہ روٹی لے آئے۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے روٹی پکڑی، مگر کھانے سے پہلے ایک لمحے کو رکا۔ اس کی ماں نے اسے سکھایا تھا کہ ہمیشہ دوسروں کا بھی سوچو۔ اسی لمحے ایک اور فقیر سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی حالت علی سے بھی زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ علی نے اپنے دل میں کشمکش محسوس کی، کیا وہ روٹی خود کھا لے یا کسی اور کو دے دے؟ آخرکار اس نے وہ روٹی فقیر کو دے دی اور خود خالی ہاتھ درویش کی طرف دیکھنے لگا۔ درویش کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ بیٹا تم نے بہت بڑی نیکی کی ہے، اللہ تمہیں اس کا صلہ ضرور دے گا۔ علی نے سر جھکا لیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ معمولی سا صدقہ آنے والے دنوں میں اس کی قسمت بدلنے والا تھا۔ علی نے وہ واحد روٹی کسی اور کو دے دی، لیکن دل میں عجب سکون محسوس کیا۔ درویش نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ نے تمہیں آزمایا اور تم اس آزمائش میں کامیاب رہے۔ جو تم نے دیا ہے وہ تمہیں کسی نہ کسی صورت میں لوٹایا جائے گا۔ علی نے درویش کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور بھوک اب شدت اختیار کر چکی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی طمانینت تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آیا واقعی اس کا صدقہ لوٹ کر آئے گا؟ اسی بھوک تھکن اور سوچوں میں گم وہ ایک ویران مسجد کے قریب پہنچا۔ مسجد کے دروازے پر ایک اجنبی شخص بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ علی نے قریب جا کر سلام کیا تو اجنبی نے مسکرا کر جواب دیا، مسافر لگتے ہو، بھوکے تو نہیں؟ علی نے اس بات میں سر ہلایا اور اجنبی نے اپنا تھیلا کھولا۔ اندر گرم کھانے کی مہک تھی۔ اس نے علی کو کھانے کی پیشکش کی۔ علی حیران تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اپنی روٹی صدقہ کی تھی اور اب وہ خود کسی اور کے صدقے سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ علی حیرت سے اجنبی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک عام شخص نہیں لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، جیسے وہ علی کی کہانی جانتا ہو۔ لے لو بیٹا، کھانے میں برکت ہوتی ہے، اجنبی نے مسکراتے ہوئے کہا اور تھیلا علی کی طرف بڑھا دیا۔ علی نے جلدی سے تھیلا کھولا، اندر گرم خوشبودار کھانا موجود تھا، روٹی، گوشت کا سالن اور چند کھجوریں۔ بھوک سے نڈھال علی نے پہلا نوالا لیا تو ایسا محسوس ہوا جیسے یہ کھانے کا سب سے مزیدار نوالا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کل رات ایک روٹی کسی فقیر کو دی تھی اور آج اس کے بدلے میں اللہ نے اسے اتنا بہتر کھانا دیا تھا۔ اجنبی اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب علی کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے کہا، مسافر تم کون ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ علی نے اپنی کہانی سنا دی کہ وہ ایک غریب مسافر ہے جو نوکری کی تلاش میں نکلا تھا، مگر قسمت نے ابھی تک ساتھ نہیں دیا۔ اجنبی مسکرایا اور کہا، اللہ جسے آزماتا ہے اسے نوازتا بھی ہے، لیکن تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر روزی چاہتے ہو تو محنت بھی کرنی ہوگی۔ علی نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ شخص عام نہیں، شاید اللہ کی طرف سے بھیجا گیا کوئی نیک بندہ ہے۔ اگر کام کی تلاش میں ہو تو کل صبح میرے ساتھ بازار چلو، وہاں تمہارے لیے ایک موقع ہو سکتا ہے، اجنبی نے کہا۔ علی حیران رہ گیا، کیا یہ واقعی اللہ کی مدد تھی؟ کیا اس کی تقدیر بدلنے والی تھی؟ رات گزر چکی تھی اور علی نے وہی مسجد کے برآمدے میں سو کر رات گزاری۔ صبح کی نرم روشنی نے جب اس کے چہرے کو چھوا تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ کل رات جو کچھ ہوا وہ خواب سا لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر اجنبی پر پڑی جو پہلے ہی جاگ چکا تھا، اسے یقین ہو گیا کہ یہ حقیقت تھی۔ اٹھو مسافر، قسمت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اجنبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علی نے جلدی سے وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اجنبی نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں پرانی گلیوں سے ہوتے ہوئے شہر کے مرکزی بازار پہنچے۔ بازار زندگی سے بھرپور تھا، دکاندار آوازیں لگا رہے تھے، خریدار بھاؤ تاؤ کر رہے تھے اور مختلف اشیاء کی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی۔
یہاں کام تلاش کرنا مشکل نہیں، بس لگن چاہیے، اجنبی نے کہا، اور علی کو ایک دکان کے سامنے لے گیا جہاں ایک بوڑھا تاجر مختلف مسالے بیچ رہا تھا۔ السلام علیکم حاجی صاحب، یہ لڑکا ایماندار اور محنتی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی کام ہو تو اسے رکھ لیں، اجنبی نے دکاندار سے کہا۔ بوڑھے تاجر نے علی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر پوچھا، کام کیا آتا ہے؟ علی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، جناب میں کچھ بھی سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ بوڑھے تاجر نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، اگر سیکھنے کا جذبہ ہے تو آ جاؤ، صبح سے شام تک دکان پر مدد کرو، بدلے میں کھانے اور رہنے کا انتظام ہو جائے گا۔ علی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے اجنبی کی طرف مڑا، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ علی نے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر وہ شخص جیسے ہوا میں غائب ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو ابھی یہیں تھے۔ علی حیران تھا۔ بوڑھے تاجر نے مسکرا کر کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا، کبھی کبھی اللہ کے ولی عام انسانوں کی شکل میں ہماری مدد کرنے آتے ہیں۔ شاید وہ بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا جو تمہاری آزمائش کے بعد تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ علی کو سمجھ آ گئی کہ یہ صرف قسمت کا کھیل نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی دی ہوئی ایک روٹی کا انعام تھا۔ علی کو حاجی صاحب کی دکان پر کام کرتے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ روزانہ مسالے ترتیب دیتا، گاہکوں کے لیے سامان پیک کرتا اور دکان کی صفائی کرتا۔ حاجی صاحب اس کی محنت سے خوش تھے، مگر بازار میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اسے ناپسند کرتے تھے۔ یہ نیا لڑکا کہاں سے آ گیا؟ بازار کے ایک اور دکاندار کریم نے غصے سے کہا۔ وہ حاجی صاحب کا پرانا حریف تھا اور ان کی دکان کی ترقی سے جلتا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حاجی صاحب اسے اپنا جانشین بنا لیں، وہ کریم کے ساتھی نے کہا۔ ایک دن بازار میں شور مچ گیا۔ حاجی صاحب کی دکان سے ایک قیمتی مسالے کی بوری غائب تھی۔ حاجی صاحب حیران تھے کیونکہ انہوں نے خود وہ بوری کل دکان میں رکھی تھی۔ کریم نے موقع دیکھ کر الزام لگا دیا، یہ نیا لڑکا چور ہے، ضرور اسی نے چوری کی ہوگی۔ بازار کے کئی دکاندار متفق ہونے لگے، ہاں، ہمیں تو پہلے ہی اس پر شک تھا۔ علی کا دل ڈوب گیا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں چوری کیا، اس نے بے بسی سے کہا، مگر کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ حاجی صاحب نے سب کو خاموش کروایا اور کہا، ہم جلد بازی میں فیصلہ نہیں کریں گے۔ اسی وقت ایک بوڑھا فقیر بازار میں آیا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، میں نے کل رات دیکھا تھا کہ ایک آدمی چپکے سے دکان میں داخل ہوا اور بوری اٹھا کر لے گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، کریم کا ملازم تھا۔ یہ سنتے ہی سب حیران رہ گئے۔ کریم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ حاجی صاحب نے فوراً بازار کے چوکیداروں کو بلایا، جنہوں نے کریم کے ملازم کے پاس جا کر تفتیش کی۔ جیسے ہی سختی سے پوچھا گیا، وہ گھبرا کر سب کچھ مان گیا۔ سب کو علی کی بے گناہی کا یقین ہو گیا۔ حاجی صاحب نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، تم بے قصور تھے اور اللہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ بازار کے دوسرے دکانداروں نے بھی علی سے معذرت کی۔ حاجی صاحب نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا، آج سے علی صرف ایک ملازم نہیں بلکہ میرا شاگرد بھی ہے۔ جو بھی تجارت کے اصول سیکھنا چاہتا ہے وہ علی سے سیکھ سکتا ہے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے ایک روٹی کا صدقہ کیا تھا اور اللہ نے اسے عزت، کام اور نیا مقام عطا کر دیا تھا۔ بازار میں علی کی عزت بحال ہو چکی تھی۔ اب وہ صرف حاجی صاحب کا ملازم نہیں بلکہ ان کا شاگرد بھی تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا، مصالحوں کی پہچان سیکھتا، خرید و فروخت کے اصول سمجھتا اور گاہکوں سے حسن سلوک سے پیش آتا۔ حاجی صاحب اس کی ذہانت اور ایمانداری سے بے حد متاثر تھے۔ کئی مہینے گزر گئے، حاجی صاحب بوڑھے اور کمزور ہو چکے تھے۔ ایک دن انہوں نے علی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، میری عمر اب اتنی ہو گئی ہے کہ میں زیادہ دن کام نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس دکان کی ذمہ داری سنبھالو۔ یہ سن کر علی حیران رہ گیا۔ حاجی صاحب میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں۔ حاجی صاحب مسکرائے، تم نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، اب وقت ہے کہ تم اپنی صلاحیتوں پر یقین کرو۔ علی نے حاجی صاحب کی ہدایت کے مطابق دکان سنبھال لی۔ اس نے ایمانداری، محنت اور سچائی کو اپنا اصول بنایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دکان ترقی کرنے لگی۔ علی کے مسالے دور دور تک مشہور ہو گئے۔ وہ اب نہ صرف ایک کامیاب تاجر تھا بلکہ بازار کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی مثال بن چکا تھا۔ ایک دن علی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھا فقیر آیا۔ اس کی حالت کمزور تھی مگر اس کی آنکھوں میں روشنی تھی۔ علی نے اسے پہچان لیا، یہ وہی اجنبی تھا جس نے مسجد کے باہر اسے کھانے کے لیے دیا تھا۔ علی تیزی سے اٹھا اور فقیر کے ہاتھ تھام لیے۔ بابا جی، آپ نے مجھے بچپن میں ایک روٹی دی تھی، آج اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔
فقیر مسکرایا اور کہا، بیٹا وہ ایک عام روٹی نہیں تھی، وہ تمہارے نصیب کی روٹی تھی۔ جب تم نے بھوکے درویش کو دی تو وہ صدقہ بن گئی۔ اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا مگر تم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ یہ سب تمہاری نیکی کا انعام ہے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فقیر کو عزت سے بٹھایا، کھانے کو دیا اور ہمیشہ اس کی خدمت کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، علی کا کاروبار بڑھتا گیا اور وہ ایک امیر مگر عاجز تاجر بن گیا، مگر وہ کبھی نہیں بھولا کہ اس کی کامیابی کی بنیاد ایک چھوٹی سی نیکی تھی، ایک روٹی کا صدقہ۔ سبق: اللہ کی راہ میں دیا گیا چھوٹا سا صدقہ بھی وقت آنے پر پہاڑ جیسا اجر بن کر واپس آتا ہے۔